ابھی یہ فرماتے ہیں کہ وقد یذکر شیء لتقویۃ السند وتوضیحہ بصورت الدلیل. کہتے ہیں کبھی کبھی مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ ماں نے جب منع کیا، منع کے لیے سند دے دی، تو سند کی تقویت کے لیے ماں نے ایک اور چیز ذکر کرتا. سائل نے منع کیا، منع کے لیے سند دے دی، سند کی تقویت کے لیے ایک تیسری چیز ذکر کرتا ہے. لیکن وہ جو تیسری چیز ہے نا جس سے مقصود ہے سند کی تقویت، وہ بصورت دلیل ذکر کرتا ہے. بصورت یعنی اس میں صغرا کبرا وہ بناتا ہے. بصورت الدلیل بأن یقال، مثال دیتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو وہ منع کرتا ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. پہلے منع کرتا ہے کہ جو تم نے دعویٰ کیا یا تمہاری دلیل کا جو یہ فلاں مقدمہ ہے اس کو میں نہیں مانتا. اچھا، تو جب سند ذکر کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لما لا يجوز ان يكون كذلك، یہ سند ہے. لما لا يجوز ان يكون كذلك، یہ نہیں مانتا میں، اس کی نقیض کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ تو سند منع کیا نام اس کا، منع کے لیے سند ہو گیا. تو سند کی تقویت کے لیے پھر آگے کیا کہتا ہے؟ لأنه كذا وكذا، لأنه تو لام تعلیلیہ کو داخل کر دیا جو سند کی تقویت کے لیے جس چیز کو ذکر کرتا ہے. لأنه كذا وكذا، تو بصورت دلیل ذکر کر دیا کہ نا مقوی سند کو. کہتے کبھی کبھی مناظرے میں ایسا بھی ہوتا ہے آئزوں میں، لیکن کہتے میاں مانے اگر منع کر دے، منع کے لیے سند دے، سند کے لیے مقوی کا ذکر کرے بصورت دلیل، یہ سارا تنستہ وہ بنا دے، تو اب مدعی کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے مدعی اگر پیچھے پڑ جائے کس کے؟ اس نے جو سند کی تقویت کے لیے کسی چیز کو ذکر کیا، مدعی اگر اس کے پیچھے پڑ جائے، اضاعت وقت نہیں کرنا چاہیے. سند کی تقویت کے لیے جو چیز اس نے بصورت دلیل ذکر کیے، معلل مدعی اس کے پیچھے پڑ جائے اور اس میں بات شروع کر دے اور اس پر اعتراضات شروع کر دے، یہ مناسب نہیں، احسن طریقہ نہیں. لأنه لا يفيد شيئا، کہتے دیکھو اگر تم مقوی سند کے پیچھے پڑ جاؤ اور وہ جو مقوی سند ہے اس کو باطل کر دو، فرض کر دو، کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تمہارا وہ مقدمہ ممنوع ثابت ہو جائے گا. تو فائدہ کیا ہوا؟ ایسے تم نے وقت ضائع کر دی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ لأن ابطال ما يؤيد السند لا يوجب اثبات مقدمة الممنوعة الذي هو مقصود المعلل. معلل کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ جو مقدمہ پر منع وارد ہے اس مقدمہ کو ثابت کرے گا تو اس کی دلیل بن جائے گی. تو اس کا مقصود کیا ہے؟ مقدمہ ممنوع کو ثابت کرنا. تو کیا یہ جو سند کی مقوی کے لیے سند کا جو مقوی ہے اس کو اگر یہ باطل کر دے گا تو مقدمہ ثابت ہو جائے گا؟ کیا فائدہ ہو؟ اس میں بحث کرنا جو ہے یہ فضول ہے. معلل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے پڑ جائے. ایک تو مقوی سند میں بھی بحث معلل کو نہیں کرنا چاہیے، حسن نہیں ہے. ولا فی السند سوا مستثنى،
اور سند کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، سوا مستثنا، سوائے اس کے جو پہلے انہوں نے استثناء کیا ماتن نے، کہ وہ سند کہ اگر وہ سند مساوی ہو نقیض مقدمہ ممنوعہ کے، ہاں وہ ٹھیک ہے، پھر اس کو باطل کرو گے تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو جائے گی، تو مقدمہ ثابت ہو جائے گا، پھر تو فائدہ ہے۔ تو جو مقدمہ ثابت ہو جائے گا تو دلیل تام ہو جائے گی۔ تو اگر سند مقدمہ ممنوعہ کے نقیض کا مساوی ہے پھر تو پیچھے پڑ جاؤ سند کے، پھر تو فائدہ ہے، کیونکہ سند باطل ہو جائے گی تو مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل ہو جائے گی، تو جب مقدمہ ممنوعہ کی نقیض باطل تو مقدمہ پھر تو فائدہ ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں ولا فی السند، سند سے بھی بات نہیں کرنا چاہیے، ہاں سوا مستثنا، سوا اس صورت کے جو ماتن نے استثناء کیا۔ آئی سمجھ وہ کون سا کیا؟ ہاں کہ وہ هو الابطال بعد اثبات کونہ مساویا لنقیض المقدمۃ الممنوعۃ، ہاں کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سند مقدمہ ممنوعہ کے نقیض کے مساوی ہے، تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤ، پھر فائدہ۔ آئی سمجھ میں؟ اور اگر ایسا نہ ہو پھر سند کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ سند کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو کیا وہ مقدمہ ممنوعہ ثابت ہو جائے گا؟ کیا اپنا وقت ضائع کرتے ہو ایسا کہ یا سند کے مقویات کے پیچھے پڑ جاتے ہو، فضول وقت ضائع کرتے ہو، یا سند کے پیچھے پڑ جاتے ہو جبکہ سند آپ کے مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے مساوی نہیں ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہو جائے گا اگر اس کو باطل کرو گے تو؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، ولا يلزم اثباته اي المذكور من مقوي السند والسند ان اورد عليه البحث لكفاية مجرد الاحتمال، کہ میاں اگر مقوی سند کو تم باطل کر دو تو کیا آپ کا کوئی مقصد ثابت ہو جائے گا؟ یا سند کو تم باطل کر دو تو آپ کا کوئی مقصد ثابت ہو جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں ولا يلزم اثباتہ، یعنی اثبات المذکور من مقوی السند والسند، کیا ماں معلل کے اوپر ہے، وہ سائل کے اوپر، وہ معنی کے اوپر کوئی لازم ہے کہ وہ مقوی سند کو ثابت کرے گا؟ نہیں، یہ اس کو رد کرے تو وہ اس کو ثابت کرے، تو یہ اس کے ذمہ واجب ہے؟ نہیں۔ یا یہ واجب ہے کہ یہ اس کے سند کو باطل کرے تو یہ اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ سند کو ثابت کرے گا؟ تو ایسی فضول بات نہیں ہوئی، سنائیے۔ ہاں، ان اورد علیہ البحث، اگر سند یا سند کے مقوی کے اوپر بحث وارد ہو جائے، یعنی وہ باطل ہو جائیں، تو کیا سائل کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے گا؟ نہیں۔ سنائیے، کیوں میاں تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو باطل کرنے میں، اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی لازم نہیں کہ وہ سند کو ثابت کرے یا سند کے مقوی کو ثابت کرے، اور معلل کو بھی باطل کرے گا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس کو بھی فائدہ نہیں۔ اس کو کیوں فائدہ نہیں ہے؟ معلل کو کیوں فائدہ نہیں ہے؟ معلل اگر سند کو باطل کرے گا، مانے کہ منع کی سند کو باطل کرے گا یا مقوی سند کو باطل کرے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ لکفایت مجرد الاحتمال، کہ مانع کے لیے محض احتمال کافی ہے، معنی کے لیے۔ معنی کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ اس مقدمہ ممنوعہ کے منع کرنے کا احتمال ہے کہ نہیں ہے،
سند نہ صحیح، چلو میرے پاس منع کے لیے کوئی سند نہیں، تو میرے منع کرنے کے لیے محض احتمال بھی کافی ہے۔ تو جب منع کے لیے محض احتمال بھی کافی ہے تو اس کی منع تو پھر بھی ثابت ہو گئی ہے۔ اگر سند نہ بھی ہو، مقوی سند نہ بھی ہو، تو منع ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سند کے ابطال سے منع کو نقصان پہنچا نہیں، مقوی سند کے ابطال سے منع کو کوئی نقصان پہنچا تو منع تو اپنے ہاتھ پر باقی ہے، تو تمہیں تو ویسے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں یہ حسین کام نہیں ہے کہ ان دونوں کو پیچھے پڑ جاؤ۔ عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلسَّائِلِ اثبات منافی المقدمۃ المعینۃ قبل اقامت المعلل الدلیل علیہا۔ سمجھائیے، کہتے میاں سائل کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ سائل اس بات مقدمہ معینہ کے منافی چیز کے پیچھے پڑ جائے۔ دیکھو، سائل نے مقدمہ معینہ کے اوپر منع کر لیا، یہ مقدمہ نہیں مانتا، میں کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ دیکھو، اس مقدمہ معینہ کی نقیض ثابت کر رہا ہوں دلیل سے، تو یہ مقدمہ کی نقیض جب میں ثابت کر رہا ہوں دلیل سے تو یہ مقدمہ میں کیسے مان لوں گا؟ اجتماع نقیض ہوگا۔ تو کہتے ہیں میاں یہ سائل کو کہو کہ خدا کا واسطہ اس پر اپنا وقت ضائع نہ کرو کہ تم مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ، تمہیں ضرورت ہی نہیں اس کا۔ مقدمہ معینہ کی نقیض کے اس بات کا تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ کچھ نہیں، تمہارا منع تو ویسے منع ہے، وہ منع اپنی جگہ پر ہے۔ اگر مقدمہ معینہ کی نقیض تم ثابت نہ کرو تو کیا منع میں کوئی نقصان ہے؟ ثابت کرو تو منع کو کوئی فائدہ ہے؟ کیوں سب اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلسَّائِلِ اثبات منافی المقدمۃ المعینۃ، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مقدمہ معینہ کی نقیض کو ثابت کرے، اس کا منافی ثابت کرے، اس کی نقیض کو ثابت کرے قبل اقامت المعلل الدلیل علیہا، کہ جب ابھی تک معلل نے اس کے اوپر دلیل تام نہیں کی ہے اور یہ اس کے نقیض کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑ گیا۔ ایسوں میں بھائی پہلے معلل کی بات سن لو، جب وہ دلیل پوری کر لے اس کے بعد تم منع وارد کرو، لیکن منع جس مقدمے پر کر رہے ہو اس مقدمے معینہ کی نقیض کے پیچھے پڑ جاتے ہو قبل اس کے کہ معلل دلیل تام کرے، یہ خلط مبس نہیں ہے، الٹا نقصان ہو گیا، فائدہ تمہیں کچھ نہیں اس سے اور نقصان ہو گیا۔ ایسوں میں اچھا وما بعدہا، ہاں اگر صورت یہ بنی کہ معلل نے مقدمہ معینہ کے اوپر دلیل دے دی، اس نے کہا یار میری یہ دلیل، یہ دعویٰ ہے، اس کے اوپر یہ دلیل ہے، دلیل کا یہ صغرا ہے، یہ صغرا اس دلیل سے ثابت ہے، صغرا پر دلیل دی، یہ کبرا ہے، یہ کبرا اس دلیل سے ثابت ہے، ہاں اب بات بن گئی، اب تمہارے لیے میدان بن گیا۔ اگر وہ صغرا کبرا یعنی مقدمات معینہ پر دلیل دیتے ہیں تو پھر اس دلیل کے گویا کہ اس مقدمہ ممنوعہ، اس مقدمہ پر تم منع وارد کرو اور اس مقدمہ ممنوعہ کی نقیض ثابت کرو۔ تو اب جب تم نقیض ثابت کر لو گے تو یہ معلل کی جو دلیل ہے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مقدمہ سمجھ آ گئی ہے۔
اچھا اس لیے کہتے ہیں اما بعدہ کہ اتمام اقامتی دلیل معلل کے بعد پھر فیجوز، پھر اس کی دلیل کے پیچھے پڑ جاؤ، خیر ہے۔ وَيَكُونُ مُنَاقَضَةً، لیکن یہ بن جائے گا کیا؟ ہاں یہ مناقضہ بن جائے گا۔ میاں دیکھو کہ اس نے اپنے مقدمات پر دلیل دی، تو مقدمہ کو ثابت کر دیا، صغرا فرض کرو، صغرا کو اس نے ثابت کر دیا دلیل سے۔ تم نے کہا میرے پاس دلیل ہے کہ میں تمہارے اس مقدمے کی نقیض کو ثابت کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ سمجھ گئی؟ کہتے یہ مناقضہ ہو جائے گا، لیکن علی سبیل المعارضہ، اس کو نقض کہو گے لیکن ہے حقیقتاً یہ کیا؟ معارضہ ہے۔ کیونکہ یہ ثابت کرنا، یہ کہنا کہ بھئی تمہارے دعوے کی نقیض ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو معارضہ ہے۔ تو آپ نقض کہیں گے اس کو، لیکن صورت کیا ہے؟ معارضے کی۔ اما کونہ مناقضۃً، مناقضہ کیوں ہے؟ کہ فلأنہ کلام علی المقدمۃ المعینہ، کہ یہ مقدمہ معینہ پر کلام ہے تو نقض ہو گیا۔ لیکن واما کونہ علی سبیل المعارضۃ فظاہر، معارضہ کی سبیل طریقہ ہے، کہتے یہ بات تو بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس نے تو وہ جو مقدمہ ممنوعہ ہے، سمجھئے، اس مقدمے کے اوپر مدعی نے دلیل دی تھی، اس مقدمے کو ثابت کیا تھا۔ تو سائل نے کیا کہا کہ تمہارے دعوے کی، جس کو تم نے دلیل سے ثابت کیا اس مقدمے کو، یہ مقدمہ بمنزل دعویٰ ہو گیا، تمہارے اس دعوے کے نقیض کے ثابت کرنے کے لیے میرے پاس دلیل ہے، تو یہ صورت معارضے والی نہ ہوئی۔ اچھا اب کہتے ہیں میاں ولا يلزم الغصب من غیر ضرورت، دیکھو اگر تم دلیل دے، یہ دیکھو اس کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سائل جب دلیل دینے لگ گیا، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑ گیا، مقدمہ ممنوعہ کی نقیض کے ثابت کرنے کے پیچھے پڑ گیا، دلیل دیتا ہے، تو یہ تو مدعی بن گیا، کیا بن گیا؟ تو یہ تھا کیا؟ سائل، تو بنا کیا؟ تو یہ تو مدعی کے منصب کو اس نے غصب نہ کیا، تو غصب ہو گیا۔ کہتے ہیں میاں غصب ناجائز ہے لیکن بوقت ضرورت جائز ہے، بوقت ضرورت ہو، ہاں بلا ضرورت جائز نہیں، اس لیے کہتے ہیں ولا يلزم الغصب من غیر ضرورت، یہاں غصب بلا ضرورت لازم نہیں آتا، کیوں؟ کہ لأنه لا يجوز منع المقدمة بعد اقامت الدلیل علیہا، کہ جب مقدمہ معینہ کے اوپر معلل نے دلیل دی ہے تو میاں اب تو اس کے نقیض کے اس بات کے لیے گنجائش رہ گئی نہیں، سمجھئے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میاں لأنه لا يجوز منع المقدمة بعد اقامت الدلیل، جب معلل نے اقامت دلیل کر لی مقدمہ کے اوپر تو اب اس کے اوپر منع وارد کرنا، دلیل کے بعد اس کے اوپر منع وارد کرنا، یہ محل منع ہے نہیں۔ ہاں اگر دلیل نہ دیتا وہ مقدمہ دلیل کو ذکر کرتا اور اس مقدمے کے اوپر دلیل نہ دیتا، پھر تم منع کر سکتے، سمجھئے؟ اچھا فمست الضرورت الی ذالک، اب جب اس نے دلیل بھی دے دی ہے اور اس کے باوجود بھی یہ منع کر رہا ہے، تو میاں اب منع کر رہا ہے تو اب تو ضرورت پڑ گئی، ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس مقدمہ ممنوعہ
کے اوپر جو اس نے منع کر دیا یہ ناجائز منع تھا، اس ناجائز منع کو دلیل سے ہٹانے کے لیے ضرورت پڑ گئی، تو اس لیے کہتے ہیں یہ غصب تو ہے لیکن غصب بلا ضرورت ہو نہیں ہے۔ ہاں کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ لِلُزُومِ الْغَصْبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِوُجُودِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ عَنِ الْمَنْعِ۔ سمجھائیے، کہتے ہیں میاں غصب اگر لازم آتا ہے بغیر ضرورت تو جائز نہیں ہے۔ سمجھائیے کیوں کہ دیکھو ایک منع کر دے اگر سائل تو بس کافی، ایک منع اگر سائل کر دے تو سائل کے لیے کافی ہے، سائل کے لیے دلیل دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو دلیل دینے کے قائم مقام سائل کے اوپر کے پاس موجود ہے، وہ قائم مقام کیا چیز ہے؟ صرف منع کر، مقدمہ معینہ کے اوپر منع کر دو بس تمہارے لیے کافی۔ عن المنع بخلاف النقض والمعارضۃ، کہتے ہیں میاں نقض اور معارضے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کیوں کہ فإنه لا بد فيهما من الإثبات، کہ دیکھو وہاں پر دلیل دینا ضروری ہوتا ہے، نقض میں بھی دلیل دینا ضروری ہے، معارضے میں بھی دلیل دینا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں نقض میں بھی اثبات کرنا پڑتا ہے، اثبات، معارضے میں بھی اثبات کرنا پڑتا ہے۔ نقض میں کس کا اثبات ہے؟ اس لیے کہتے ہیں لابد فیہما من الاثبات، اما فی النقض فمن اثبات التخلف او لزوم المحال۔ نقض میں پڑھ چکے کہ یا تو تم کہو گے کہ میاں تمہاری یہ دلیل جو ہے نا یہ بھی جمی مقدماتی فلان جگہ پائی جاتی ہے لیکن دعویٰ تمہارا متخلف ہے، تو تخلف ثابت کر دیا۔ یا تم کہو گے کہ تمہاری یہ دلیل بھی جمی مقدماتی ملزوم ہے اور یہ محال اس کو لازم ہے، تو محال کو ثابت کر دیا۔ تو نقض میں تو اثبات ہوتا ہے، تو اثبات میں دلیل ضروری ہے۔ معارضہ میں وَأَمَّا فِي الْمُعَارَضَةِ فَمِنْ إِثْبَاتِ خِلَافِ مَدَّعَ الْمُدَّعِي۔ ہاں معارضے میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میاں تم نے تو دلیل سے اپنے دعوے کو ثابت کیا نا، تو سائل کہتا ہے میرے پاس دلیل ہے اور دلیل تمہارے دعوے کی نقیض ثابت کر دو، تو وہاں بھی اثبات ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو نقض میں بھی اثبات ہے، معارضے میں بھی اثبات ہے، لہذا وہاں دلیل دینا ضروری ہے۔ لیکن منع میں دلیل دینے کی وہ تو منع کافی ہے، بس سائل نے منع کر لیا بس ہو گیا کام۔ سمجھ میں آ گئی یہ؟